بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ رب کریم نے فرمایا وہیں اپنے بندوں پر غالب ہے، فوق عبادی ہوا، اور وہیں اللہ خالق اور مالک اپنے بندوں پر غالب ہے، وَيُرْسِلُ و بھیجتا ہے اللہ، وہ ضمیر فعال ہے، علیکم تم پر، حفظہ نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے انسان پر، مقرر فرشتے، 5 فرشتے، تفصیل آئے گی 4 2 مختلف۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی، جاء آتی ہے، احدکم تم میں سے ایک کے پاس، الموت موت، توفت اس ایک شخص کو وفات موت دیتے ہیں کون؟ رسولنا ہمارے فرشتے، رسول یہاں پہ فرشتے، ٹھیک ہے، وضاحت کروں گا ابھی۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، بس جو حکم ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے حکم ہے ویسے، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک، جہنمیوں کے ساتھ وہ جیسے بڑی تفصیل ہے اس میں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر اللہ کے طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق مولا ہے، مالک ہے، خالق ہے، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، سنو اسی کا حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، کبھی عدم پر قہر فرماتا ہے تو ممکن کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، عدم پر قہر فرماتا ہے تو اس کو وجود عطا کرتا ہے، کن فیکون ہے۔ اور کبھی وجود پر قہر فرماتا ہے تو ممکن کو وجود سے عدم کے طرف لے جاتا ہے، ایک چیز موجود ہے ختم ہو گئی، اسی طرح وہ ہر چیز پر اس کی ضد سے قہر فرماتا ہے۔ مثلا نور پر ظلمت اندھیروں کے ساتھ قہر فرماتا ہے، اور ظلمت پر نور کے ساتھ قہر فرماتا ہے، نور کو اندھیروں سے بدل دیتا ہے اور اندھیروں کو نور سے بدل دیتا ہے۔ دن پر رات کے ساتھ اور رات پر دن کے ساتھ قہر فرماتا ہے، حیات پر موت کے ساتھ اور موت پر حیات کے ساتھ قہر فرماتا ہے، اور یہ قہر کا ایسا بحر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، وہ ہر چیز اس کے ضد کے ساتھ قہر فرماتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک سلطنت چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک
من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلت سے نوازے، اور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تکلیف دے تو کوئی دور نہ کر سکے اور سوائے اس کے، اور اگر کسی کو بھلائی عطا کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، سورہ یونس میں آیت نمبر 107 میں، اور سورہ فاطر جو 35 نمبر سورہ اس میں آیت نمبر 2 میں، کہ جو رحمت اللہ دیتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو روک لیتا ہے پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ما یفتح للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لہ۔ رب کریم اللہ تعالیٰ نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات نیند کے لیے بنائی ہے۔ اگر انسان دن میں نیند کا معمول بنانا چاہے اور رات کو کام کاج کا معمول بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ وہ قہر رات کو سونے اور قہرن رات کو سونے اور دن کو کام کاج پر مجبور کر دیتا ہے کہ تم نے انسان ایسے ہی چلنا ہے۔ اس کا اپوزٹ انسان کرتا ہے لیکن بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جو اللہ نے نظام بنایا اسی میں سکون ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنے والے خود برباد ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ جو اللہ نے جو وہ بنا، کیونکہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جاگنا چاہتا ہے اور نیند اس پر غالب آ جاتی، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی۔ صحت اور بیماری اور حیات اور موت میں انسان کا مغلوب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غالب آنا، یہ واضح دلیل ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ یہاں یہ حافظہ جو ہے، حافظہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر جو نگران فرشتے بھیجتا ہے وہ کون ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم حافظہ۔ تو حافظہ کیا ہے، ان کے کیا فرائض ہیں، اور رب کریم نے فرمایا وہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ حافظہ حافظ کی جمع ہے، جیسے طلبہ طالب کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور بندوں کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ عمل، رزق اور میعاد قیامت کا دن، حیات کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ فرشتے مامور ہیں کہ میعاد اس کو اتنا جینا، اس کے بعد اس کی موت آنی، بس اس وقت تک کسی انسان کی حفاظت کرنی ہے۔ قانون ہے، قدرت تو اللہ کی ایسی ہے کہ اس سے برعکس بھی، لیکن قانون یہ ہے، یاد رکھیں۔ یہ دو فرشتے رات کے اعمال کو لکھنے کے لیے ہیں اور 2 دن کے اعمال کو لکھنے کے لیے۔ ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے، اور مباح کاموں کے لکھنے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ کل 5 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ 2 یہ والے، 2 رات والے، 2 دن والے، اور ایک رات دن لگاتار اس کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ سورہ انفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے، وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس کے ہر قول اور فعل کو لے لیتے ہیں 2 لینے والے فرشتے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بھی کہتے ہیں زبان سے کہتا ہے، جو عمل کرتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔
یہ نگہبان فرشتے تیار آتی تیار رہتے ہیں، رقیب عتید. وَأُوتِیَ الْکِتَابَ، کتاب اعمال نامے دی جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ، آپ مجرموں کو، گناہگاروں کو جن کا رزلٹ فیل ہے، مشفقین مما فیہ، ڈرتے ہوئے، خوفزدہ. ہر انسان کو اپنے رزلٹ کے بارے میں پتہ ہے، پھر وہاں تو اڑتے ہی پتہ چل جائے گا، ان کے حالات ہی برے ہوں گے. وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ یا لیتنا. یہ وہ میں اس کی حکمت ہے پھر کیوں لکھتے ہیں فرشتے، اس کے چند وجوہات بتا دوں گا. ہائے افسوس کیسی کتاب ہے اعمال نامہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ برا، سب کو گن کے رکھا، لکھ دیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو اس نے کیا سامنے آ گیا. تو نے چھپ کے کیا، آج ویڈیو بن رہی تھی دیکھ. انسان دنیا ویڈیو سے یوں دیکھتا ہے، کوئی کیمرہ تو نہیں ہے، صحیح ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتا کہ یار وہ یہ ویڈیو تو مٹ جائے گی، اس سے تو بچ جاؤ گے، وہاں سے کیا کرو گے. الا وجدوا ما ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتے. کہتے انسان تو نے یہ کچھ کیے ہیں. ہاں احادیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کے نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا تھا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. بخاری میں حدیث 555 نمبر پہ، اور اسی طرح مسلم میں 1405 نمبر، نسائی میں اور سنن کبریٰ میں مختلف اس میں یہ حدیث لکھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا دو جانب فرمایا کہ تم بے حجابی سے اعتراض کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلاء اور عمل تزویج کے سوا کسی وقت جدا نہیں ہوتے. تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو. گناہ کا کام کرتے ہو، دیکھو لنا کہ دیکھ فرشتے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. مجاہد بیان کرتے ہیں کہ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے کا امیر ہوتا ہے. امیر ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا لکھتا ہے تو اس سے نہیں پوچھتا نیکیاں، لیکن جو الٹے ہاتھ والا ہے بائیں جانب والا، وہ جب انسان برائی کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں لکھ. ہو سکتا ہے توبہ کرے، ہو سکتا ہے استغفار کرے، ہو سکتا ہے ان گناہوں سے باز آ جائے. تو مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. جو دائیں جانب ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں جانب ہے وہ برائیاں لکھتا ہے. اسی طرح ایک اور سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نیکیاں لکھنے والا دائیں جانب ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں جانب. یہ دو فرشتے مختلف احادیث کثیرہ میں یہ منقول ہے. تو دائیں جانب والا وہ تو نیکیاں فوراً لکھ لیتا ہے، لیکن الٹ جانب والا وہ نہیں لکھتا، وہ تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی مسلمان کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتے ہیں اس کے اس عمل کو لکھتے رہو جو یہ کرتا تھا حالت صحت میں. باجماعت نماز پڑھ رہا تھا تو آج چارپائی پہ لیٹ آیا تو اس کے چارپائی پہ لیٹنے والی نماز کو باجماعت لکھو، نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی. حالت صحت میں اگر یہ فیکٹری میں آتا رہا تو فیکٹری والی یہ نہیں کرتا کہ اب چلو بیمار ہو گیا ابھی لکھو، بولے نہیں بس نہیں ختم. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، نیکیاں اس کی چلتے رہیں گی. حج کے لیے نکلا، راستے میں انتقال کے بولے نہیں اب یہ لکھتے رہو. جو عمل بھی کرتا تھا وہ لکھتے رہو. پھر اگر اس کو شفا دیتا ہے تو اس کو غسل سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے کہ ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ایک اور حدیث بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں. جب وہ فوت ہو جاتے تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو فرشتے اس کے عمل لکھنے والے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دے دے تو ہم آسمان پر چڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا آسمان ان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح کر رہے ہیں. وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں زمین میں قیام کرنے دے، ہم زمین پہ قیام کریں. اللہ فرماتا ہے کہ میری زمین بھی مخلوق سے بھری ہوئی جو میری تسبیح تحلیل میری بندگی کر رہے ہیں. وہ کہیں گے پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھو اور قیامت تک اس کو میرے اس بندے کے لیے لکھتے رہو. یہ کرام الکاتبین فرشتے ہیں. اب دوسرے اس میں کافی سارا وہ ہے کہ کیا کیا اعمال لکھتے ہیں، کیا لکھ سکتے کیا نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہیں لیکن ابھی اس کی وضاحت نہیں کرتے. ابھی لکھتے ہیں کہ کیوں لکھتے ہیں، اس کی حکمت بتا دوں. اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہر روز بدلتے ہیں یا آخر عمر تک وہی فرشتے ہوتے ہیں، بس 2 آتے جاتے ہیں یا الگ روزانہ الگ الگ آتے ہیں. اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ بہرحال ثابت ہے کہ دن اور رات کے فرشتے بدلتے رہتے ہیں. اس طرح اس میں اختلاف ہے کہ بندے کی موت کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں. بعد نے کہا وہ آسمان پر جا کر عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے استغفار اور تسبیح تحلیل کرتے ہیں. لیکن اختلاف اپنی جگہ. کرامن کاتبین جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے سامنے ان کے خلاف ایک مادی حجت قائم کر دی جائے کہ یہ سب کچھ تیرے ساتھ، یعنی کوئی ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ دیکھیں، تاکہ وہ اپنے کسی قول یا عمل سے انکار نہ کر سکے. دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اعمال لکھ کر محفوظ کیے جا رہے ہیں اور برسر محشر لوگوں کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو لوگوں کے سامنے اپنی برائیاں اور بے حیائیاں کھلنے کے خوف سے وہ برے اور فحش کاموں سے باز رہے گا، اس کا ارتکاب نہیں کرے گا کہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے. سب کچھ محفوظ. تیسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ابن آدم کی پیدائش پر یہ کہا تھا کہ یہ زمین میں خونریزی اور فتنہ و فساد کریں گا. تجلو فیہا سورۃ نمبر 2 آیت نمبر پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 30 میں تجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو یہ فتنہ فساد کرے گا، اور جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نیکیاں لکھیں گے تو ان پر ابن آدم کی پیدائش کی حکمت کا طریقہ واضح ہو جائے گا کہ دیکھ واقعی اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اعمال میزان میں وزن کیے جائیں گے. بظاہر یہ مستبعد ہے، یعنی مشکل ہے، وہ عقل سے ورا ہے کہ اعمال کیسے، اعمالوں کا کوئی وجود تو نہیں ہے. اعمال از قبیل اعراض ہیں، اعراض کی کوئی صورت کوئی وزن کوئی وہ نہیں ہوتا. لہذا ہو سکتا ہے کہ اعمال کے وزن کرنے سے مراد صحائف اعمال کا وزن کرنا ہو. یہاں فرمایا کہ فرشتے روح قبض کرتے کیا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دیتا ہے. اور میں نے اس دن میں ایک روایت سنائی کہ بعض روایت میں ہے کہ جو ہر نماز کے بعد کرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے. تو مختلف وہ ہیں کہ بعض کو ایک فرشتہ، بعض کو سب فرشتے، بعض کو اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں دوسری آیت میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. تمہیں وفات موت وہ فرشتہ دے دو تم پر معمور ہے، تم پر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگانی کہ اس کی روح قبض کرنی، ملک الموت عزرائیل علیہ السلام. یہ دوسری روایت ہے. پھر تمہیں لوٹا جائے گا اللہ کی طرف. اور آیت مقصورہ آیت ہے جو ہم جس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس میں آیت مذکورہ میں کیا ہے کہ رسولنا ہمارے فرشتے. یہاں کیا فرمایا؟ ہمارے فرشتے. اور زیر تفسیرات میں فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. ان آیت میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے
کہ روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ روح قبض کرنے کا فعل حقیقی ہے. بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے اور فٹ سے شرک اور فد. موت کون دیتا؟ بولے ملک الموت، تو صحیح ہے نا. کیا دیتے؟ فرشتے، تب بھی صحیح ہے. اللہ، تب بھی صحیح ہے. دلائل قرآن میں ہے، لیکن دوسروں کے طرف آپ کو نسبت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. عوام کے سامنے بعض لوگ ایسی ضد میں آ کر اس طرح باتیں کر دیتے ہیں کہ عوام گمراہ ہو جاتی ہے. میں پریکٹیکل پوچھتا ہوں تو وہ اس کا عقیدہ بہت ہی برباد ہو چکا ہوتا ہے. اس کو یہ فرق، وہ ضد میں آ کر، وہ تو ضد پوری کرتا ہے نا، کہہ رہے یوں تو کر سکتا ہے. تو اگر وہ تھوڑے سے ادھر ادھر کرتے تو بات بن جاتی. لیکن ضد کی وجہ سے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کعب بن اشرف کی کیا حالت ہو گئی کہ بت پرست تو کہتے ہیں یہ زیادہ ہدایت پر ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیونکہ ضد، عناد، پھر قواریت کی آگ. اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ بھوک سے نہیں مرو گے، دشمن تم پر مسلط نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، لیکن ایک بربادی ہے جس سے حضور نے ڈرایا. حضور کو تو مانتے ہیں، حضور کا ہم نے کبھی نہیں مانا. ہماری بربادی اس میں کہ بس ہم کہتے ہیں یہ مولوی بڑا اچھا ہے جو صحیح فرقواریت پہ کام کرے. اب دیکھیں جن فرقوں میں جو مولوی زیادہ فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، اس کے نعرے بھی ہیں، اس کا نام بھی ہے، اور جو اللہ کے دین کے کہتے ہیں یار تھوڑا سا وہ گزارا کرو، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سست ہے، سست. انا للہ و انا. مجھے نام یاد ہے، میں نام نہیں لیتا، ایسا نہ کوئی آ جائے، کہ جنہوں نے زیادہ خون روزیاں کی، صحیح لڑایا، صحیح کہ بولا یار صحیح تھا تو کیا ختم کر دیا؟ کائنات میں کسی فرقے کو کوئی تلوار کے زور سے ختم نہیں کر سکتا، یاد رکھیو. فرقہ بن گیا، بن گیا، آپ کیا کرو گے؟ تو لہذا اپنا کام کرتے رہو، اس کو توجہ نہیں دو. کتنے فسادی آئے میں اب روز بروز بدعاتی پیدا ہوتے ہیں. ایک پٹھان میں ایک منیر شاکر پیدا ہوا، بس سوشل میڈیا پر صرف اس کا چرچا ہے. میں اس کو دجال کہتا ہوں. وقت کا سب سے بڑا دجال، کذاب، جھوٹا، مکار، جہنمی ہے. یہ نہیں وہ چھوٹی باتوں میں نہیں، کلمہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس قدر گستاخانہ کلمہ کہ آپ سن کے آپ بولے گے یا اللہ یہ کیسے مسلمانوں میں کیسا زندہ ہے. کہتے ہیں انہوں نے تو دو خدا بنا رکھے، ایک اللہ جو آسمان پہ، اس طرح گستاخان الفاظ، ایک یہ جو کہتے ہیں محمد یہ بھی شفاعت کریں گے، انا للہ. ایسے گستاخانہ کلمات، ان کے ساتھ بھی ہمارے پٹھان لاکھوں کی تعداد سے لگے ہوئے. کہتے یار حق تو بولتا ہے. میں جو وستا پلار تا ستا دا مور خاوند ہوئی دادی دا مور میڑ دے. بولا میری، ہمارے پٹھان کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں دا مور میڑا، تو یہ لفظ ان کو پٹھان کو بہت برا لگتا ہے. تیرے ماں کا شوہر، تو باپ تو ایک اچھا لفظ ہے نا. تو اگر بولے تیرے ماں کا شوہر ہے تو اس کو بولے کیا بولا؟ ہاں، تو وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا. بھائی اب دین میں نئے نئے طریقے چھوڑو یار. 1400 سال آگے وہ کہتے آج آ گیا تو بس. تو بہرحال ان کو لوگ بہت مانتے ہیں. جو پھر قواریت کرے گا سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں یار پیسہ اسی کے ذریعے میں کما سکتا ہوں. ہم جیسے کریں گے روزانہ در سے کوئی نام بھی نہیں لے گا. بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں کرتا. وہ جب بھی کام کا بات کرتے کہتے آج کوئی نئی بات لے کر آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز تو آج بتائے گا. قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ نماز کہاں سے آ گئی؟ شب معراج میں کہاں سے ہوا؟ سورہ نمل میں چیونٹی نے کہاں سے سن لیا تھا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیسے ہوا؟ وہ تو چونٹی کا معجزہ ہوا کہ نبی کی بات کو سمجھا، کہ نبی سے بات کی. وہ بڑا فسادی. تو بہرحال ہاں، یہ چرچا ان کا ہوتا ہے جو فساد کرتا ہے. فرعون کا بڑا چرچا ہوا لیکن برباد بھی ہو گیا تھا. کتنے بار قرآن میں نام آیا. قارون کا چرچا ہوا نا کہ لوگ کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، لیکن برباد بھی ہوا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا مختلف نسبتیں ہیں. یہ بات یہاں سے بڑی کہ مخلوق کی طرف جب نسبت ہو تو آپ کو پتہ چلا کہ اس اعتبار سے اللہ کی صفت نہیں ہے، اس کو پہلے بتا دو. کہ بارش کی نسبت، کون بارش؟ کسی نے بولا کہ فلاں فرشتہ، فلاں یہ یوں وہ بتایا. تو یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں. حقیقت میں وہی خالق اور مالک ہے، وہ جس نظام کو بناتا ہے، چلاتا ہے. ملک کو کون چلاتا ہے؟ وزیر اعظم تھوڑی چلاتے، وہ تو ایک گاڑی بھی نہیں چلاتا. ہمارے کراچی شہر میں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں؟
لاکھوں کی تعداد سے نا. تو کہتے یہ وزیر اعظم چلا رہے, وہ تھوڑی چلا رہے یار, لیکن اس کا ایک حکم چلتا ہے وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا اس طرح. لیکن خالق اور مالک کی بلا تشبیہ وہ ایسے نہیں ہے. وہ تو میں نے بولا وہ قدرت رکھنے والا ہے, وہ بلا ان فرشتوں کی سے بھی وہ کن فیکون ہے, اس پر قادر ہے. لیکن قانون ایسے بنایا کہ روح کیسے پھونکتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, وہ فرشتہ لے کر آتا ہے, پھر رزق کا کیا معاملہ ہے, پھر بارشوں کا کیا معاملہ ہے, یہ تمام ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے طرف سے یہ فاعل حقیقی ملک الموت کے طرف سے اعتبار سے کہ وہ ظاہری فاعل ہے, اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کا رئیس ہے وہ, اور دوسرے فرشتوں کے طرف اس اعتبار سے کہ وہ روح قبض کرنے میں ملک الموت کے آوان اور انصار ہیں. بعض صوفیاء نے کہا کہ انسان کے درجے اور مقام کے اعتبار سے احوال مختلف ہوتے ہیں, اس لیے بعض انسانوں کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ قبض کرتا ہے, بعض کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے, اور بعض کی دیگر فرشتے روح قبض کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے تفصیلی آگے انہوں نے کافی تفصیلی ملک الموت اور فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, اور وہ جو ہے اس کے کیا انسان کی حفاظت کرتا ہے. جب انسان بیٹھا ہے تو ایک فرشتہ دائیں ایک بائیں, اگر چل رہا ہے تو ایک پیچھے ایک آگے, اگر سو رہا ہے تو فرشتے. اب دیکھیں جاگتا زندہ انسان لیٹا ہوا ہے وہ حشرات الارض جمع نہیں ہوتے, لیکن جیسے مر جاتے پھر دیکھیں کیڑے مکوڑے سب اس پہ شروع ہو جاتے, تو پتہ چلا کہ کچھ ان کی حفاظت اب ختم ہو گئی. اب زندہ انسان یہاں لیٹا ہوا ہے 2 دن لیٹا ہے, چونٹیاں وغیرہ نہیں آئیں گی, لیکن مر گیا تو پھر دیکھ لینا کوئی کان میں گھس رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے ادھر, حفاظتی فرشتے گئے نا, اب ٹائم ختم. تو ہمیں اس خالق اور مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہماری حفاظت کے لیے دنیا میں کیا کیا نعمتیں, کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا 2 جگہ, اور جنت میں قبر میں اس کی قبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی بندگی کرتے جنت کا باغیچہ بنا دیا, جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا, وہاں اس کو کیسی خوشیاں دیتا ہے, اور محشر کے میدان میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھتا ہے, اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں سے اس بندے کو جس نے اللہ کی بندگی کی حوض کوثر کے پانی سے سیراب کرتا ہے, پورے صراط پر برق کی طرف پار ہوتا ہے, جنت میں اپنا دیدار عطا کرتے, اپنے نیک بندوں کی ہم نشینی, اور کیا کیا نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کی توفیق عطا فرمائے, غفلت اور کاہلی سستی سے اللہ بچائے. یا اللہ حاضرین کے حاضر کو قبول فرما, ہمارے بیماروں کو شفا دے. پیارے اللہ پیارے ملک پاکستان اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. جو علماء کرام یا اللہ تیری رضا کے لیے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں, الہ ان کے زبانوں ان کو علوموں میں برکت عطا فرما. جو یا اللہ تعالیٰ فساد کرتے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے, کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں چاہو دیکھیں ان کے جو راہبر ہیں وہ بھی اب ان کو گمراہ کرنے کے لیے کافی شافی ہے. دوستوں کو نہ اسرائیل کی فکر ہے کہ ان سے فلسطین والوں کی حفاظت کیسے کریں, نہ مظلوم مسلمانوں کی فکر ہے. آپ نے دکانداریاں کہ ایک کہتے دوسرے سے مسجد کیسے چنوں گا, دوسرا کہتے تیسرے پر فتویٰ کیسے. یا اللہ ایسے فساد پھیلانے والوں کی شر سے بچا. ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر یا علی صاحب پر جینا, اسے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.